یہ الفاظ بابا نے 3 فروری 2005 کو ڈھڈی ٹھل اپنے گاؤں میں چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں، اور انہوں نے اسلام آباد کو روانہ ہونا تھا، اور اچانک مجھے کہا تھا کہ تم لاہور اب واپس جاؤ گے۔ میں اور کامران اور ڈاکٹر صبا ہمارے ساتھ گاڑی میں وہ رات کو بھاٹی سے لاہور سے للہ آئے تھے۔ پہلی بار انہوں نے کامران کو گاڑی آہستہ چلانے کو بار بار کہا تھا اور گاڑی کو 90 سے اوپر نہیں جانے دیا تھا۔ ہم پہلی بار بابا کے ساتھ جب بھی للہ آئے تھے ہمیشہ بہت تیز آتے تھے۔ اس دن پہلی بار شاید ہم لوگ 3 گھنٹے سے بھی زیادہ لے گئے، اور پہلی بار بابا کو میں نے مسلسل اتنا بولتے دیکھا۔ مسلسل بات کرتے رہے، میں بار بار کہتا رہا کہ بابا جی مجھے شدید نیند آ رہی ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ہنس دیں اور کہیں اپنے وقت پہ سب یاد آتا جائے گا، تو بس سنتا رہ۔ مجھے بار بار نیند کے جھونکے آ رہے تھے، 5 دن راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا ان کے ساتھ، اور وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، کامی ڈرائیو کر رہا تھا، میں کامی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ چہرہ پیچھے کر کے میرے ساتھ بات کر رہے تھے مسلسل، حالانکہ سانس بھی خراب تھی ان کی۔ کچھ فکرے یاد رہ گئے جب صبح کہہ لیں فجر یا صبح کاذب کا وقت تھا۔ وہ جب ہم للہ کے قریب پہنچے تھے تو بھیرا شاید رکے تھے، پھر للہ کے قریب تو سورج ہلکا سا طلوع ہو رہا تھا، ایک دم کہتے ہیں وہ دیکھو سورج سلام کر رہے، اور یہی باتیں کرتے ہم للہ پہنچے تو انہوں نے مجھے سلا دیا ایک کمرے میں، سب کو کہا اس کو جگانا نہیں ہے۔ اور جب میں اٹھا تو خوب دن چڑھ چکا تھا، دوپہر تھی، پہلے خود ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرایا، اور میں نے دیکھا شاکر بھائی لوگ بھی اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے۔ تب واحد دھوپ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اچانک مجھے بتایا کہ بابا اب یہاں سے 5 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہے، وہاں مست کرے گا، اور تم اب لاہور جا رہے ہو۔ اور میں حیران ہو گیا کیونکہ رات کو ہماری جب لاہور میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اچھا آکسیجن سلنڈر رکھو، اپنا سامان رکھ لو جو تم سمجھتے ہو، ڈاکٹری تم نے کرنی ہے، تم میرے ساتھ گاؤں میں رہنا، میں نے گاؤں جانا ہے۔ عمران کو، جو میرا چھوٹا بھائی ہے عمران، اور کامران، ان کو انہوں نے سارا پلان بتایا ہوا تھا، لیکن میرے سے انہوں نے کہا ہوا تھا اس کو چھپانا نہیں ہے، اور وہ بات پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو بہرحال اس وقت وہاں جب انہوں نے یہ اچانک مجھے بتا دیا، اور میں حیران ہو کے ان سے کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ اسلام آباد چلتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اس سے ہٹانے کے لیے اچانک کہا کہ نہیں کاکا بابا تم لاہور جاؤ گے، وہاں سب کو میرا سلام دینا، اور میں وعدہ کرتا ہوں 5 دن بعد یہیں تمہارے سے ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا اچھا پھر میں گاڑی لے آؤں گا، ہم لاہور چلیں گے۔ کہتے ہیں ہاں دیکھو بابا یہاں آستانہ بنا رہا ہے، حکومت بدل رہی ہے۔ میں سمجھا مشرف صاحب جا رہے ہیں، اس وقت مشرف گورنمنٹ تھی، اور ظاہری کوئی ایسے حالات ویسے تھے نہیں، 2005 کی بات ہے، فیبرری کی۔ کہتے بابا یہاں آستانہ بنائے گا، اور پھر بابا یہاں چھپ کے آرام کرنا چاہتا ہے، اور آگے بھی کام ہی کام ہے۔ میں نے کہا شاید چند دن کی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہاں انتظار کرے گا کہ کون کون بابا سے ملنے آتا ہے، وعدہ کرو بابا سے ملنے آؤ گے نا، آؤ گے؟ یا دیکھوں گا کون کون لاہور سے سیدھا اسلام آباد یا اسلام آباد سے سیدھا لاہور نکل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بابا جی اگر آپ نے ادھر آنا ہے تو یہاں ابھی تو ٹائم لگے گا نا آستانہ بنتے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ہے کس آستانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچانک کہتے ہیں ہاں بالخصوص 27، 28، 29 ذی الحج رہتی دنیا تک فیض عام کے دن ہوں گے، کوئی آ جائے۔ اور بیٹا بابا یاد رکھنا، بابا کسی جسم ہی کا نام نہیں ہے، بابا درد کا نام ہے، احساس کا نام ہے، شدید بے غرض بے لوث پیار کا نام، خلوص کا نام ہے۔ یہ پیار کا مشن ہے، درد کا مشن ہے، اسے دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو۔
ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ پیار کریں، نفرت نہ کریں۔ اگر کوئی نفرت کرے تو اس کی نفرت چوس لو، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو کہ اس کی نفرت بھی محبت میں ڈھل جائے۔ یاد رکھنا یہ درد کا مشن ہے۔ درد سے پیار کرو، درد آشنا بنو۔ درد ہی رب ہے، درد ہی رسول ہے، درد ہی سب ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں سوچ ہی جا رہا تھا ان کو۔ ایک کالم ان کا آئی تھنک 7 مارچ 2000 کا میں نے بعد میں ڈھونڈا ہے، مقافات عمل کی چکی کے نام سے، شاید اپلوڈڈ بھی ہے کئی نیٹ پہ۔ اسے کچھ فکرے میرے ذہن میں آ رہے تھے اور وہ ایک دم بولے، بیٹا بابا، ہم مسکین بے بس مظلوم لوگ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا کوئی ماں باپ بہن بھائی عزیز اقارب سگا سوتیلا نہیں ہوتا۔ ہم سے پتھروں، سولیوں، نیزوں، زہروں، بیڑیوں اور جیلوں کو پیار ہوتا ہے۔ یہی ہمارے مستقل ساتھی ہوتے ہیں اور یہ کبھی ہم سے بے وفائی نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی نہیں ہوتا، وحدہ لا شریک کا ایک نام، اپنا نام وارث ہے، اور وہی ہمارا وارث ہوتا ہے اور وہی بہترین وارث ہے۔ واقعی یہ لا وارث یعنی لا کے وارث لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح کہتے تھے، ہماری کوئی گدی نہیں ہوتی۔ اگر میں گدی بھی بچا گیا ہوں تو اس کے ساتھ بے ایمانی کر گیا ہوں۔ وہ خود ہے، وہ خود ہی تھا، وہ خود ہی رہے گا۔ کاکا بابا ان چکروں میں نہ پڑنا، میرے جسم کے اعجاز سے فارغ رہنا۔ میرا تمہارا ایک روحانی تعلق ہے، یہ روح کا رشتہ ہے، اور جس میں روح ہے سب میں خدا ہی کی روح ہے، اس کی اپنی روح ہے، اس نے خود ہی اپنی روح کو پھونکا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، اپنی جان پہ ظلم نہ کرنا۔ بابا جیسا ظرف اور ان جیسا تصرف، خدا نے انہیں وسیع ظرف اور تصرف سے نوازا تھا، اس کے باوجود ہر دم اس کے دربار میں راضی برضا کھڑے رہتے تھے۔ عجب مختاری ہے کہ ٹوٹل بے اختیاری ہے۔ یہ بے اختیار لوگ ہوتے ہیں۔ بے اختیاری میں جو کچھ کرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں، سوچتے جاتے ہیں، ہوتا جاتا ہے۔ صحیح کہتی ہیں آبدہ پروین، سانو لگ گئی بے اختیاری، یار ڈاڑھی سی نے آتش لائی ہے۔ اقبال صحیح کہتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت بھی یہی کہتے ہیں جو آپ کی رضا ہے۔ عجب مجبوری ہے یا بے اختیاری ہے، خدا ہی جانے یا خدا والے جانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔